نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے، خصوصاً ہماری بہنوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے فرمایا کہ جناب علی انزائٹی ہے، اور انزائٹی کو پہلے سمجھ لیجئے۔ ہمارے یہاں اکثر احباب ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، فرسٹریشن، ہائپر ٹینشن سب کو ایک ہی چیز سمجھ کے کوئی سی بھی نشہ آور دوا کھا لیتے ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو دماغ میں اپنا فلسفہ سیدھا کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ ہو کدھر، صحیح ہے؟ جس طرح اکثر لوگ ڈپریشن، انزائٹی کو ایک میں لے لیتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ ڈپریشن پاس کی سوچ ہوتی ہے کہ میرے بچپن میں والدین نے یہ کیا تھا، میری حق تلفی کی تھی۔ خصوصاً جو دوسرے نمبر کا بچہ ہوتا ہے نا، دوسرا، پہلا بچہ نیک ہوتا ہے، دوسرے نمبر کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ خائم بس میں تو ستیلا ہوں، میں تو یہ ہوں، میں وہ خائم خریری کرنے کی اس کی عادت ہوتی ہے، تو یہ چیز آگے جا کے انزائٹی دیتی ہے۔ وہ یاد آتا ہے اس کو کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، استاد جی نے بچپن میں مارا فلانا دماغ، او بھائی استاد جی نہیں مارتے نا، یہ استاد کی مار اگر نہ پڑے تو بندہ بھیک مانگے گا۔ دنیا میں جتنے بھی استاد ہیں، ٹیچر ہیں، اگر یہ آپ کو مرمت کر کے سیدھا کر دیتے ہیں تو آپ بھیک نہیں مانگتے، آپ کے اندر ایک ہنر، ایک فنکار جاگ جاتا ہے۔ استاد کی مار بڑی قیمتی ہوتی ہے بیٹا، ہم نے تو کھائی منڈ منڈ کے۔ تو اگر کوئی اس کو نیگیٹو میں لے گیا کہ مجھے استاد جی نے مارا تھا، بھائی کوئی قصور کیا ہوگا تو تمہارا تھا نا، تو اس میں جناب علی نکمے نکھٹو ہوں گے تمہارا ہوگا۔ تو استاد حق پر ہوتا، استاد غلط نہیں ہوتا کبھی بھی، استاد اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو دنیا کو سیدھا کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی متعین کردہ چیز ہوتی ہے استاد۔ تو بہرحال اب وہ خائی مخواہ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ساری اگر ماضی کی چیزیں لے کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ سارے کا سارے ڈپریشن ہے، یہ انزائٹی نہیں ہے۔ انزائٹی یہ ہوتی ہے کہ فیوچر ٹینس پہ ہو، کل کیا ہوگا، کل اس نے آنا ہے پیمنٹ دینے، پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، پریشان، ابھی کل آئی نہیں ہے، بندہ پریشان۔ اس نے کہا 1 سال بعد میں چیز آپ کے ہینڈ اوور کر دوں گا، پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ہسبینڈ نے کہا ہے کہ فلانی جگہ گھر مکان بنا کے دوں گا، وہ تو ویسی ٹوپی باز ہے، وہ پتہ نہیں بنا کے دیکھا نہیں کرا۔ بندے نے پیسے لے لیے اور بولا 6 مہینے لگیں گے امریکہ کے ویزے پہ، اسپین سے کراس کراؤں گا آپ کو، تو جناب علی پتہ نہیں وہ پیسے لے کے بھاگ نہ جائے، تو دینے ہی نہیں تھے، پھر گھر پہ بیٹھے۔ بھائی یا تو رسک لو یا ناکام ہو جاؤ، کمرشل پر آ جائیں، پروفیشنل بنے لائف میں۔ یہ سوچ اور تغیرات اور نفسیاتی کر دے گا بندے کو۔ تو اگر آپ کے اس قسم کے فیوچر ٹینس کے اگر آپ کو پرابلم آتی ہے، نفسیاتی سوچیں آتی ہیں، تو یہ انزائٹی ہے۔ میں مر نہ جاؤں، مرنا تو سب کو ہے، جنت میں اتنی پیاری پیاری حور ملیں گی، بات نہیں کرو، سودے بھی نہیں منگوائیں گی، تانے بھی نہیں دیں گی، ہاں تو انزائٹی کس بات کی کہ مر نہ جاؤں، اور جب اللہ نے لکھا ہوگا مر جائیں گے، بہت سکون ملتا ہے مر کے، ہاں جی واپس آنے کو دل بھی نہیں چاہتا ہے دنیا میں۔ تو یہ جو فیوچر ٹینس کی جتنی باتیں تنگ کر رہی ہیں، یہ سارے کا سارے کیا ہے، یہ انزائٹی ہے۔ اب اس انزائٹی کو ختم یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے حال میں رہیں، جو کل گزر گیا گولی ماریں اس کو، بقول ایک شاعر کے، ماضی کو بھول جا، مستقبل جوتے کی نوک پر، اپنے حال کو درست کر۔ جو آج کر رہے ہیں، آج والے سارے کام ٹھیک کر لیں۔ آج میں نے اچھی طرح غسل کرنا ہے، اچھی طرح وضو کرنا ہے، اچھی طرح نماز پڑھنی ہے، اچھی طرح تلاوت کرنی ہے، اچھی طرح معمولات پورے کرنے اور اچھی طرح سارے کام کرنے، ایمانداری سے کرنے، بر وقت سودا لا کے دینا ہے بیگم کو، اور اماں ابا کی خدمت کرنی ہے۔ آج کا میں نے جو جو وعدے کیے ہیں جس سے، آج وہ میں نے پورا ایمانداری سے کرنا ہے۔ رسپانسبلٹی ٹوڈے۔ اگر آپ ٹوڈے کے رسپانسبل ہو گئے، یقین کیجئے ڈپریشن بھی بھاگ گیا، انزائٹی بھی غیرت ہو گیا۔ ہاں، ایک ٹکٹ میں 2 مزے۔ آپ ٹوڈے کے رسپانسبل ہو جاؤ کہ آج جو کچھ کرنا ہے وہ سارا اچھا کرنا ہے۔ ساری نمازیں آپ نے بر وقت پڑھنی ہے، بے شک مسجد میں پڑھنی ہے، راستے میں پڑھنی ہے، گھر میں پڑھنی ہے۔ ہاتھ پاؤں میں بہت زیادہ درد ہے تو بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیٹھا بھی نہیں جا رہا، لیٹ کے پڑھنی ہے۔ آج والے کام سارے اچھے کر لو۔ آج میں نے پورا دن جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے، آج اچھا کر لو، تو یقین کرو انزائٹی ختم۔ یہ دوسرا فلسفہ انزائٹی کا، کیونکہ یہ فلسفے ضروری ہیں۔ دماغ کو کمانڈ تو ملے کہ کرنا کیا ہے، دماغ کو کمانڈ ہی نہیں ہے، پھر آپ دوا کھانے پر آ گئے، پھر وہ دوا تو مارفن ہے۔ جس دوا دماغ کو صرف سکون میں ڈال رہے ہو اور آپ کے پاس میتھڈ نہیں ہے، بغیر میتھڈ کے آپ کوئی بھی میڈیکیشن لے رہے ہو سوائے نشے اور مارفن کے کچھ نہیں ہے، تو پہلے میتھڈ قائم کریں کہ آج کا دن میں نے فل رسپانسبلٹی سے، فل ایمانداری سے گزارنا ہے۔ تو یقین کیجئے آپ حال پر آ گئے، جب حال پر آ گئے تو فیوچر 22 سے نکل گئے اور انزائٹی ختم ہو گئی، پکی بات۔ آخری بات کیا ہے کہ خشخاش لے لیں، آپ خشخاش لے لیں 1 کلو، اور اس میں ہلکے سے پانی کا چھیٹا مار دیں اور اس کو پیس دیں، گرائنڈ کر دیں، اس کو گھوٹالا مار دیں، اس کا گھوٹا مار دیں، گھوٹا مار کے شیشے کے برتن میں ڈال کے دھوپ میں سکھا دیں۔ اس کا پانی باہر آنا چاہیے، جب گھوٹا ماریں گے تو پانی باہر آئے گا، دھوپ میں سکھا دیں شیشے کے برتن میں، اور جب یہ سوکھ گیا اب اس کا پاؤڈر بنا دیں۔ یقین کرو بھائی صاحب، اللہ کتنی بڑی عطا ہے، رات کو کھانے کے آدھے گھنٹے بعد چائے کا 1/4 چمچ، بس زیادہ نہیں، یہ منہ میں رکھ کے پانی پی لیں، اللہ کلیجہ خوش کر دے گا بھائی صاحب۔ انزائٹی ختم ہو جائے گی، ڈپریشن بھی تھوڑا سا کم ہو جائے گا، نیند بھی اچھی ہو جائے گی، آپ با اخلاق ہو جائیں گے۔ ہاں جی، جو آپ کی بیگم بھاگنے کی دھمکی دے رہی نا آپ کے غصے چڑچڑاپن کی وجہ سے، بیگم نہیں جائے گی بلکہ ایک اور اچھی سی لاگے دے گی آپ کو۔
خشخاش پیو تو صحیح، بنانے کا طریقہ بہت آسان۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔